ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدر محترم اور معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جملۂ عرب میں جہاں کفر، الحاد، شرک و بت پرستی، چوری، ڈکیتی، لوٹ، شراب نوشی، چوری، ڈکیتی، لوٹ، شراب نوشی، قمار بازی، حرام خوری، جہالت و بربریت، ظلم و ستم، چور و جفا، بچوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں پر طرح طرح کے نار و مظالم جاری رکھنا، زنا اور بدکاری جسے سینکڑوں مہلک قرابے موجود تھے، وہی یہ وبا اور مرض بھی عام تھا کہ عورتیں بے پردہ اڑا پھرتی تھی، اپنے بدن اور اپنے لباس کی زیبائش کا اعلان مظاہرہ کرتے تھے. اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کا برداشت کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جہاں خبر فواحش کی پیچ گئی کی، ان کا خاتمہ کیا، ان پر روک لگائی. وہی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے اور گھروں میں ٹھہرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھرے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، یعنی اپنے گھروں میں فرار پکڑو اور دکھائی دیتی نہ پھرو. وہ زمانہ جاہلیت کے وقت دکھانے کا دستور تھا. دوسری مقدس آیت میں خداوندی نے حکم فرمایا، قُلْ لَا أَزْوَاجُكَ بَنَاتَكَ النِّسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْجَلَابِيبِ. اے نبی، اپنے بیویوں اور اپنے بیٹوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دے کہ اپنے لوح پر چادر لٹکا دیں. اسلام کے پاسبانوں، آج بڑے زور و شور کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اہل عرب، اہل امریکہ، اے دین اعتراض دہراتے رہتے ہیں اور اخبار کی کالموں میں یہ بار بار سرخیاں چھپتے رہتے ہیں. اسلام میں پردے کا حکم فطرت کے خلاف ہے، پردہ انسان کی حریت کے خلاف ہے، پردہ تنظیمی ترقی سے آڑ ہے، پردہ عورتوں کے لیے قید ہے، پردہ عورتوں کو ان کے اعلیٰ حقوق سے محروم کرتا ہے. اور بہت سی مسلم خواتین جو غیروں کے باتوں میں آ کر یہ صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، یا آوازیں نکالنی شروع کر دی کہ ہمیں گھروں میں مخصوص و مقید رکھا جاتا ہے، ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، دفاتر میں ہمارا حق نہیں، اسمبلی میں ہمارا حق نہیں، پارلیمنٹ میں ہمارا حق نہیں، انتخاب میں ہمارا حق نہیں. لہذا پردے کا توق ہماری گردن سے اتارو، ہمیں پردے سے باہر نکالو اور یہ تمام حقوق ہمیں حاصل کرنے دو. حضرات گرامی، جہاد اسلام کا کتنا اہم رکن ہے، مگر عورتوں پر فرض نہیں. جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں، عیدین کی نماز عورتوں پر واجب نہیں. ضرورت سے زیادہ علم دین کا حصول عورتوں پر ضروری نہیں. حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، مگر عورتوں پر اس وقت تک فرض نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ محرم شوہر نہ ہو. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اتنے میں ابن مکتوم جو نابینا تھے حضور کے پاس آئے. آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو. حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اندھی ہو، انہیں نہیں دیکھی. حاضرین، باوجود کہ ابن مکتوم نابینا تھے، وہ کچھ دیکھی نہ تھی، پھر بھی آپ نے کتنی شدت کے ساتھ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو پردے کا حکم فرمایا. لیکن افسوس سد افسوس، آج ہماری مائیں اور بہنیں باریک سی باریک لباس میں ملبوس و مزین ہوتے ہیں. بازو کھلا ہوا گلا دوسری طرف کھلا، میک اپ کر کے سڑکوں میں بازاروں میں پھرتی ہے، خود بھی غیر مرد کو نظارہ کرتی ہے تاکہ وہ انہیں دیکھے، ان کے حسن و جمال کا چرچا کرے. ایسے عورتوں کے بارے میں احادیث میں سخت وعید آئی ہے کہ زمانے میں بہت سی عورتیں پیدا ہوگی جو لباس پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوگی، بدن پر لباس ہوگا پھر بھی برا نہ
ہوں گی، خود اجنبی مردوں کی طرف لائن ہوں گی اور ان کو بھی اپنی طرف لائن ہوں گی۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے فتنے کا دروازہ کھولا اور دنیا کو جہنم میں ڈھکیلنے کا ارادہ کر لیا۔ میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں، اس ذات کے گرامی کا فرمان ہے، زمین کی وساعت میں کمی آ سکتی ہے، پہاڑ کی بلندی میں فرق ہو سکتا ہے، سورج کی تمادت میں کمی آ سکتی ہے، مگر ان کی کہی ہوئی بات میں فرق واقعی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میری مائیں اور بہنیں سوچیں کہ وہ فرمان رسول کو چھوڑ کر کدھر جا رہی ہے، وہ اسلام کو پشت ڈال کر ہلا کر تو بربادی کی کس وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے اور دکھانے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے قہر و غضب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔